میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں گی۔ ماں مسکرائیں اور کہا، جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھے پر نہ اٹھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، فلاں کے صاحب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کے صاحب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کساب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے کساب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ کساب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہاں؟ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ایک استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی، آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ ہرگز مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی
جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا، کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا، خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ، چلے گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے، جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ایک استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی، آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہوں۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ ماں مسکرائیں اور کہا، جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھوں پر نہ اٹھا لیں۔